السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نیوز ویوز ود زین شیخ زین العابدین کے ساتھ۔ ویورز، نواز شریف آ رہے ہیں اور بات جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، ہر سو یہی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ نون لیگ اسپیشلی خاص طور پر اس مارکے کو سرزد کرنے جا رہی ہے، اور یہ مارکہ ان کے لیے ایک بہت معنی رکھتا ہے۔ اس لیے معنی رکھتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک سال بعد نہیں، چند ماہ بعد نہیں، بلکہ جو ہے وہ 3.5 سال کا جو عرصہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور یہ ان کا پاور شو اسی طرح کا پاور شو ہوگا جس طرح 2013 کا پاور شو عمران خان نے دکھایا تھا، اور باقاعدہ طور پر وہ عوام کی نظروں میں، اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں اور دیگر جو سیاسی پارٹیز ہیں ایک بڑی پارٹی بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور جو الیکٹیبلز توڑتے ہیں اور جو سیاسی جماعتیں بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، کمپنی کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کمپنی جو ہے وہ جماعتیں بناتی بھی ہے اور ختم بھی کرتی ہے، اور یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ پر بٹھاتی بھی ہے اور وزارت عظمیٰ سے اتارتی بھی ہے۔ نواز شریف جو کہ 3 دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم رہے، 1 دفعہ جو ہے وزیر اعظم رہے، 4تھی مرتبہ جو ہے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ میں اس لیے کہا کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی نظر آ رہی ہے اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے بھی، اس میں تو نواز شریف ہی جو ہے وہ 2024 کے جو اگر الیکشن ہوتے ہیں، جنوری کا آخری ہفتہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ سردی گرمی والی بات ہو رہی ہے کہ اس دوران جو ہے وہ بڑی سردی ہوگی۔ اب سردی کہاں پہ ہے اور کتنی درجہ حرارت ہے اور کہاں پہ منجمد ہے، وہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اگر وہاں پر درجہ حرارت نارمل ہوا تو الیکشن ہو جائے گی، اگر وہاں پر درجہ حرارت ہائی ہوا اور لو ہوا تو پھر الیکشن جو ہے وہ مارچ میں بھی جا سکتے ہیں۔ ناظرین، مریم نواز نے شاہدرہ میں جلسہ کیا اور اس کی کمپین چلی، اور باقاعدہ طور پر ٹارگیٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جلسہ میں نے اپنے ابو جان نواز شریف کو دکھانا ہے، اور ابو جان کے جب جلسے کی ویولز پہنچے تو ابو جان ناراض اور نالا ہوئے، یعنی کہ مریم نواز کے ابو نواز شریف کی بات کر رہا ہوں۔ تو ابو جان نے کہا کہ بھائی بندے کا گفتر بن جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ باقاعدہ طور پر سیف النور کوکر، رانا ثناء اللہ اور یہاں پر بہت جو ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں، باقاعدہ طور پر ان کو ٹاسک دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اور یہاں تک میں آپ کو بتا چلوں کہ جو کہ ایک ایکسکلوسیو یا بریکنگ کے طور پر بھی ہوگی کہ اس میں انہوں نے ہر ایک ممبر اسمبلی کو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر جو اپنے حلقے سے بندے نہ لا سکا تو اس کو نون لیگ کی ٹکٹ جو ہے وہ نہیں ملے گی، ان کی طرف بھی نہ ہی سمجھے۔ تو نون لیگ کی ٹکٹ لینے کے لیے 21 اکتوبر کا جو جلسہ ہو رہا ہے 6:25 پر جو ہے وہ ایئر لائن لاہور ایئرپورٹ میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اترے گی، اور اس کے بعد نواز شریف جیل نہیں جانے والے، چونکہ وزیر داخلہ نے کل جو کہہ دیا، یعنی کہ انہوں نے یہاں تک صرف رہ گیا تھا بٹر شٹر بڑا اچھا لگایا، اور جو جسے کہہ لیں کہ ایک چوپڑی نالے دو وہ والا انہوں نے بات کر دی۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ بھائی جان وہ تو وزیر اعظم رہے، وزیر اعلیٰ رہے، اور ایک پارٹی کے اتنے بڑے سربراہ ہیں جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ قانون کے مطابق ان سے نبرد ازما ہوا جائے گا۔ جب ان کو رانا ثناء اللہ کی طرف سے یہ شٹ اپ کال ہی کہہ لیں اور تھریٹ کہہ لیں، کہا گیا کہ بھائی میرے آپ نے شیخ رشید کا حال نہیں دیکھ لیا، تو وہ اپنے حال سے پہلے ہی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس سے ان کو پتہ لگ گیا کہ بھائی جان یہ حال بھی حال ہونا جو ہے وہ آسان بات نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نگران وزیر داخلہ ہیں جن کا کوئی اتنا خط کاٹ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اور سیاسی جو جلسہ کرنا اور اپنی پارٹی کو چلانا وہ بالکل وہ چلا سکتے ہیں اور ان کا حق ہے، حق بجانب ہے۔ یہاں پر 21 اکتوبر کا جو جلسہ ہے منار پاکستان میں مریم نواز نے جو شو کیا، فلاپ شو ہو گیا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ان کے حلقے میں موجود ایم پی ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کو، اس پاور شو کو کامیاب نہ بنانے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، جس میں کہ باقاعدہ طور پر جو ماڈل ٹاؤن 180H وہاں پر
मीटिंग हुई, शहबाज शरीफ मीटिंग कॉन्टेक्ट की, और मीटिंग के अंदर जो हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर शहबाज शरीफ काफी नाला हुए। उन्होंने कहा कि भाई मेरे टिकट उसी को मिलेगी जो कि 21 अक्टूबर का जलसा कामयाब बना सकेगा। और ये है कि नवाज शरीफ को बड़ी पार्टी बनने के लिए और वाकयातन ग्राउंड रियलिटी जो कि कंपनी सरकार है उसको दिखाने के लिए कि भाई रिप्लेसमेंट हो चुकी हुई है, रिप्लेसमेंट नाम की भी हो चुकी हुई है, रिप्लेसमेंट वोट बैंक की भी हो चुकी हुई है। और जाहिर सी बात है कि अब 99 के बाद अगर कहा जाए, स्पेशली 2002 का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद इलेक्टिबल्स की गेम आ गई थी। इलेक्टिबल्स की गेम मुशर्रफ ने डाली थी, क्योंकि जैसे पहले धांधली वोट बैंक चेंज होना, उसके बाद ये है कि जहां पर वोटिंग पोलिंग बूथ है वहां पर हल्ला बोलना, पोलिंग बैग चेंज करना, उसके बाद ये है कि जो पोलिंग एजेंट है उन पर दबाव डालना, वो वाली चीज अब तब्दील हो चुकी हुई है। अब चूंकि माहौल और हालातों वाकया चेंज हो गए हैं, अब किसी पार्टी को बड़ा बनाने के लिए उसके जलसे जुलूस और राय हमवार की जाती है। चूंकि कोल्ड वर्ल्ड वार जो कि बाजवा ने कहा था कि उसके जरिए जो है वो जंगें लड़ी जाती हैं और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये चीजें जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा टूल है जिसमें कि किसी को बड़ा या छोटा दिखाया जा सकता है। अब जिन्ना हाउस का ले लें कि हालांकि 9 मई का वाकया हुआ और उसके बाद जिन्ना हाउस को मुसलसल वहां पर सिंबॉलिकली तौर पर रखा गया और वहां पर बहुत सारी सियासी जमातें, बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एनजीओज वहां पर जाकर के जाते हैं, सिंबॉलिकली के तौर पे बोलते हैं, इज़हार यकजहती करते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो किसी भी चीज को जोड़ने के लिए, उसकी राय हमवार करने के लिए उसको दिखाना जरूरी है। नाजरीन अपने अगले व्लॉग में बताएं, आपको बिल्कुल ये चीज बताएंगे कि 21 अक्टूबर को जो जलसा होने वाला है उसमें अपना अहम किरदार कौन अदा करेगा और वो जलसा पावर शो करने में कामयाब होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वो भी बात बताएंगे, अगर हो जाएगा तो उसमें क्या चीजें मुज़मिर हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ व्यू विद जैन। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।